عالم الغیب اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، نظام چلانے والا اللہ، زمین کا نظام چلانے والا اللہ، امیروں پہ مٹی ڈلوانے والا اللہ، غریبوں پہ مٹی ڈلوانے والا اللہ، اس کائنات کی اکڑ ختم کرنے والا اللہ، غریبوں کے حقوق دلوانے والا اللہ، غریب کو عزت دینے والا اللہ، امیر کو عزت دینے والا اللہ، کائنات کی نگاہ کا مرکز اللہ، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ نور السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ کائنات کا خالق، وہ اللہ کائنات کا مالک، وہ اللہ کی بادشاہ ہے۔ ہاں بھٹو کی زمین 7 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین سے گزرتی تھی، آج زمین کے نیچے سلانے والا اللہ، بھٹو کے اوپر مٹی کی دھاک ڈلوانے والا اللہ، قبر کے نیچے سلوانے والا اللہ، میاں شریف کو مٹی کے نیچے بچانے والا اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، دلوں کے بیچ جاننے والا اللہ، تقدیر بدلنے والا اللہ، کائنات کو دیکھنے والا اللہ۔ ہاں جتنے یہ میرے آئے ہیں چند خدا کے لیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، للہ میراث السماوات والارض، لوگوں زمین و آسمانوں کا وارث اللہ۔ آج کس چکر میں پڑا ہے؟ نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، نوکر کو اپنی گاڑی میں برابر نہیں بٹھاؤں گا، یہ کدھر سے تم نے اکڑ لی ہے؟ اللہ کہتا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہتا کائنات کے لوگوں یہ دنیا فنا ہوگی، یہی نوکر کل تیری قبر پہ مٹی ڈالے گا، پھر اللہ کہے گا انہ لا یحب المستکبرین، کہاں گئی تیری عقل؟ آج یہ نوکر تیرے پاس بیٹھا ہے اور تو مٹی کے نیچے ہیں، یہ اوپر مٹی ڈال رہا، تو کہتا تھا یہ میرے برابر نہیں بیٹھ سکتا، یہ میری طاقت ہے، میں نے تجھے زیر کر دیا، تیرے نوکر کے ہاتھوں سے تیرے اوپر مٹی کا ڈھیر جمع کر دیا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم بڑا کچھ ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم مٹی کے اوپر ہیں، کل ہم مٹی کے نیچے ہوں گے، آج ہم بادشاہ ہیں، کل فقیر ہوں گے، آج ہم خود اپنے جسم کو مکھی سے پاک رکھتے ہیں، کل بھٹے پہ پڑے ہوں گے، بے بس ہاتھ ہوں گے، غسل دینے والا تجھے کوئی اور ہوگا۔ نکلو اس دنیا کے چکر سے، نکلو آخرت کی طرف رخ موڑو، یہ دنیا کی کھیتی سے نکلو۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، میرے بھائیو دنیا کا نظام چھوڑو، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ جب یہ کھیتیاں سرسبز نظر آئیں، تیرا دل کرے یہاں سے چوری کو سبزی توڑ لو، تو کہنا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ تو کوئی خوبصورتی ذائقہ ہی نہیں، اصل مزہ تو اللہ کی جنت میں ہے۔ جب بھی دل کرے یہ کوٹھی دیکھ کے ٹھگی مارنے کو کہ یہ طیب بھائی نے تو کوٹھی بنا لی ہے، اب میں بھی کوئی کروں جگاڑ لگاؤں، تو نہ، اس کی کوٹھی کے پاس کھڑے ہو کے کہنا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کہتا مجھ سے ڈرتا ہے؟ ہاں اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو مجھ سے ڈرتا ہے لوگوں کو ایک جنت، تجھے 2 جنت دوں گا۔ اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو بندہ یہاں دکھ دیکھ لے گا اللہ کے لیے مگر حرام نہیں کھائے گا، اللہ کہتا جنت کے دروازے سے تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آئے گا اور بندے کو لگے گا حشر کی گرمی بھول جائے گا۔ اللہ کہے گا کبھی دکھ دیکھا ہے؟ ہاں، بندہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے تو دکھ کا نام بھی نہیں سنا۔ تو اللہ کہے گا یہ جنت کا ایک ہوا کا جھونکا جس نے تیرے سارے دکھ ختم کر دیے، اور تو نے کہا کہ میں نے دکھ کا نام نہیں سنا کبھی، ابھی اندر چل، اصل مزہ تو جنت کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیو اپنی زندگی وقف کرو، اپنا جان، اپنا مال، اپنا ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگا لو، اپنی زندگی دین کے لیے نکلو، سفر کرو، سیر روزہ لگائیں، تبلیغ میں جائیں، ادھر حفیہ عزیز میر محمدی گونگا بلوچہ میں جماعتیں نکالتے ہیں، حاجی نظر الرحمان صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب کے بعد امیر بنے، رائے وینٹ سے جماعتیں نکلتی ہیں، آپ ٹائم نکالیں۔
یہ دنیا کے چکروں میں آپ پڑے ہیں. آج 20 سال کے بچوں کے دل پھیل ہو رہے, آج 20 سال کے نوجوانوں کے دل پھیل ہو رہے, 40 سال کے جوانوں کے گردے پھیل ہو رہے, آج جگر پھیل ہو رہے, دل پھٹ رہے. آج 5 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی, 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی, ہاں 40 سال کے لوگوں کی آنکھوں میں موتیا اتر رہا. یہ اٹھتے جنازے, یہ ہاسپٹلوں کے بیڈ بھرے پڑے, یہ بیماروں کی لائنیں لگی, یہ ڈاکٹروں کی دکانیں بھری ہیں. اب کوئی کسی کو ہیپاٹائٹس ہے, کسی کو یہ کان ہے, کسی کو کان کا مسئلہ, کسی کو آنکھ کا مسئلہ, کسی کو دانت کا مسئلہ, کسی کو دل کا مسئلہ, کسی کو شوگر, کسی کو الرجی, کسی کو دماغ کا مسئلہ, کسی کو بلڈ کینسر. یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی اللہ کی طرف رخ نہیں موڑتا. تو میرے بھائیوں, میں یہ بات سمجھانے کے لیے تمہیں سمجھایا ہے, جتنے یہ میرے چاند آئے ہیں اپنے اللہ کی طرف رخ موڑو. نکلو اس دنیا سے, تمہاری زندگی کا مقصد اللہ, میری کامیابی کا مقصد اللہ, میری نماز کا مقصد اللہ, میرے قرآن کا مقصد اللہ, نبیوں کی نبوت نبی اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ کو راضی کرنے کا مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر نبی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا, ہر ولی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا, ہر عالم کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. ہمارا بھی مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے, جس سے اللہ راضی ہو جائے گا. یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتا ہے میں اس کو کہوں گا اے مطمئن جان اطمینان سے آؤ. باتیں نہ کرو بھئی, باتیں نہ کرو, بات سنیا کرو. او بھائی ادھر دیکھ, اس نے مر جانا 5 منٹ بعد. کتنی پیاری میں بات سمجھا رہا تھا. تیرا قد ہے. آج یہ سارے بچے بیٹھے ہیں, میں خدا کے لیے بات سمجھا رہا ہوں. بچوں یہ بات دکھ لیں, اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں, اپنے اللہ کو راضی کریں. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. بولو بھئی, نبی کریم ساری زندگی یہاں دنیا میں رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ تو اللہ سے پیار حضور کو تھا, اور سب سے زیادہ اللہ کو حضور سے پیار. اللہ نے کہہ دیا صحیح بخاری میں, میرے محبوب جب تک رہنا چاہتے ہو رہ لو. مگر جبریل نے کہا اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے, تو میرے نبی نے کہا میں اپنے اللہ سے ملوں. اللہ کہتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, میرا محبوب مجھ سے ملاقات کے بعد بھی تیرا اتنا شان ہے, ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے میں افضل بناتا جاؤں. جس دن میرے نبی نے دنیا سے نبی جانا پسند کیا, اس ٹائم تو سارے نبی 1.5-2 لاکھ صحابہ تھے, اور آج 2 ارب مسلمان ہیں. تو دن بہ دن اسلام پھیل رہا ہے کہ نہیں؟ تو آج حضور کی شان بڑھ رہی ہے.